سائنس اور ٹیکنالوجی جماعت نیوم سبق نمبر 1 حرکت کے قوانین۔ اسرا۔ آئیے اب ہم اسرا کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ ایک گیند کو اوپر سے نیچے چھوڑتے ہیں۔ کیا گیند کی رفتار اوپر سے نیچے آتے وقت یکساں رہتی ہے یا ابتدا میں، درمیان میں اور زمین کے قریب آتے وقت رفتار کس طرح بدلتی ہے؟ اس کا مشاہدہ کیجیے۔ یا پھر بچپن میں آپ نے ڈھلان سطح پر پھسل کر کھیلا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ڈھلان سطح پر پھسلتے وقت شروع میں رفتار کم ہوتی ہے، درمیان میں بڑھتی ہے اور آخر میں کم ہو کر 0 ہو جاتی ہے۔ رفتار میں تبدیلی کی اس شرح کو اسرا کہتے ہیں۔ اسرا معلوم کرنے کے لیے ضابطہ ہے رفتار کی تبدیلی بٹا وقت۔ اگر ابتدائی رفتار u وقت t کے بعد بدل کر آخری رفتار v ہو جاتی ہو تو اسرا برابر ابتدائی رفتار مائنس آخری رفتار بٹا وقت a برابر v مائنس u بٹا t۔ یعنی اسرا معلوم کرنے کے لیے ابتدائی رفتار میں سے آخری رفتار کو تفریق کرنے پر اور اسے وقت سے تقسیم کرنے پر ہمیں اسرا معلوم ہوتا ہے۔ اگر کسی متحرک جسم کے مقررہ یکساں مدت میں رفتار تبدیل ہوتی رہے تو اس جسم کی رفتار اسرائی رفتار کہلاتی ہے۔ متحرک جسم میں 2 قسم کے اسرا ہو سکتے ہیں، یکساں اسرا اور غیر یکساں اسرا۔ مساوی مدت میں اگر رفتار میں یکساں تبدیلی واقع ہوتی رہے تو وہ یکساں اسرا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیڑ سے پھل کا گرنا یا پھر آسمان کی طرف راکٹ کا اڑنا۔ اگر مساوی مدت میں رفتار میں غیر یکساں تبدیلی واقع ہوتی ہو تو وہ غیر یکساں اسرا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک میں گاڑی چلانا، جگہ جگہ گاڑی کی رفتار بدلنا۔ مثبت، منفی اور 0 اسرا۔ جب کسی جسم کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے تب مثبت اسرا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پھسل گنڈی سے گیند کو اوپر سے چھوڑے تو اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں اسرا رفتار کی سمت میں ہوتا ہے۔ منفی اسرا۔ جب کسی جسم کی رفتار میں کمی واقع ہوتی ہے تب منفی اسرا ہوتا ہے۔ اوپر پھینکی ہوئی گیند جب نیچے آتی ہے وقت کے ساتھ اس کی رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔ منفی اسرا کو ہی ابطا کہتے ہیں۔ یہ رفتار مخالف سمت میں ہوتی ہے۔ رفتار مستقل ہو تو اسرا 0 ہوتا ہے۔ یکساں حرکت کے لیے فاصلہ، وقت کی ترسیم۔ اس سے پہلے یکساں حرکت اور غیر یکساں حرکت کی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اب وقت کی ترسیم کے ذریعے یکساں حرکت کے لیے فاصلے کو ہم سمجھیں گے۔ ذیل کے جدول کو دیکھیے۔ اس میں ایک گاڑی کا مقررہ وقت میں طے کردہ فاصلہ دیا گیا ہے، جس کے لحاظ سے ہمیں 2 خط بنانے ہیں۔ x محور پر وقت لینا ہے اور y محور پر فاصلہ لینا ہے۔ جدول کے پہلے خانے میں فاصلہ دیا ہے اور دوسرے خانے میں وقت سیکنڈ میں دیا ہے۔ x محور پر ایک سم کے لیے 10 سیکنڈ اور y محور پر ایک سم کے لیے 20 میٹر کا پیمانہ لینا ہے۔ جدول میں دیے ہوئے فاصلہ اور وقت کو x محور اور y محور پر رکھنا ہے۔ ترسیم میں فاصلہ وقت کی ترسیم پر خط مستقیم اسے ظاہر کرتا ہے، یعنی یکساں رفتار والا جسم یکساں مدت میں یکساں فاصلہ طے کرتا ہے۔ یکساں حرکت کے لیے فاصلہ وقت کی ترسیم ظاہر کرتا ہے۔ مقررہ وقت میں طے کردہ فاصلہ بھی یکساں ہے۔ ہر 10 سیکنڈ میں 15 میٹر فاصلہ گاڑی نے طے کیا ہے۔ جب یکساں رفتار والا جسم یکساں مدت میں یکساں فاصلہ طے کرتا ہے تب فاصلہ وقت کی ترسیم پر خط مستقیم سے ظاہر کرتا ہے۔ غیر یکساں حرکت کے لیے فاصلہ وقت کی ترسیم۔ جدول میں گاڑی کا مقررہ وقت میں طے کردہ فاصلہ دیا گیا ہے۔ پہلے خانے میں فاصلہ میٹر میں دیا گیا ہے اور دوسرے خانے میں وقت سیکنڈ میں دیا گیا ہے۔ x محور پر وقت لیجئے اور y محور پر فاصلہ لیجئے۔ فاصلہ اور وقت کو ترسیم کی مدد سے واضح کیجئے۔ یہاں پر وقت کے ساتھ فاصلے میں تبدیلی غیر یکساں ہے، یعنی یہاں رفتار غیر یکساں ہے، اس لیے ترسیم خط مستقیم میں نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر فاصلہ غیر یکساں ہے۔